صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے امیر المومنین کے گنبد نورانی کے جوار سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا درس نمبر 25 لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے موضوع کے اوپر جس عنوان پہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے احوال و واقعات پہ مفصل انداز میں گفتگو کرنا. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے علامات ظہور کی معرفت کے اوپر کیوں زیادہ تاکید کی ہے، کیوں ظہور کی علامات کو جاننا ضروری ہے. اور اس نقطے کو ہم نے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ علامات ظہور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف الہی ہے، اور ایک انسان کو جو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہے، یا ایسا انسان جو اپنے وقت کے امام کے ظہور سے غافل ہے، تو علامات کا منعقد ہو جانا، علامات کا رونما ہو جانا، یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے انسان کو کہ اپنے امور کا ایک دفعہ پھر جائزہ لے لیں اور تیاری کر لیں کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آنے والا ہے. اس لیے اسی نقطے اور اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے علامات ظہور کی معرفت کی تاکید کی ہے. اور ساتھ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ظہور کی علامات جہاں جاننا ضروری ہے وہاں ظہور کی شرائط کو بھی جاننا ضروری ہے. اور گزشتہ درس میں ہم نے 5 ظہور کی شرائط کو بیان کیا تھا جن کی روشنی سے واضح ہو جاتا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ 5 امور جب متحقق ہو جائیں گے تو ظہور کی شرائط پوری ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ظہور کی علامات ہیں وہ کون کون سی علامات ہیں، اور ان میں سے کون سی علامت متحقق ہوئی ہے اور کون سی علامتیں ابھی تک متحقق نہیں ہوئی ہیں. لیکن سب سے پہلے علامات کو جاننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ کون سی علامت متحقق ہو چکی ہے اور کون سی علامتیں متحقق نہیں ہوئی ہیں. علامات ظہور 2 قسم کی ظہور کی علامات ہیں. کچھ ایسی ظہور کی علامات ہیں جو زمانہ ظہور کے بہت پہلے رونما ہوں گی، ظہور کے زمانے سے ان کا تعلق دور دور تک ہوگا. یعنی امام علیہ السلام کے ظہور کا جو زمانہ ہوگا اس کے قریب قریب یہ علامات متحقق نہیں ہوں گی، بلکہ امام علیہ السلام کے ظہور سے بہت عرصہ پہلے یہ علامات متحقق ہو جائیں گی. اور ان کو عمومی علامات بھی کہا جا سکتا ہے یا ظہور کے مقدمات کہا جا سکتا ہے، جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان مقدمات کے پائے جانے سے امام علیہ السلام کے ظہور
کا زمینہ ہموار کرنے کا ابتدائی قدم جو ہے وہ اس کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا ان علامات کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ جو عمومی علامات ہیں، جو ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی حتمی علامات شمار نہیں ہوتی ہیں، وہ غیر حتمی علامات ہیں، لیکن کسی حد تک یہ ہمیں اس زمانے کی معرفت عطا کرتی ہیں کہ جس زمانے میں امام علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، جسے عصر ظہور کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظہور کے مقدمات میں سے شمار ہو سکتی ہیں کہ یہ علامات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور ان میں سے ایسی بہت ساری علامات جو عمومی علامات ہیں، جن کا زمانہ ظہور کے زمانے سے بہت زیادہ پہلے ہے، بہت ساری علامتیں فی الوقت موجود ہیں جن کو ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبانی، تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ علامت تو فی الوقت موجود ہے ہمارے پاس، لیکن یہ نہ ہی حتمی علامتیں ہیں، بلکہ اگر ان کو صحیح دقیق طریقے سے بیان کیا جائے اور باریک بین تعبیر ان کے لیے استعمال کی جائے تو یہ ظہور کے مقدمات شمار ہو سکتے ہیں، یہ ظہور کی غیر حتمی علامتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ علامت متحقق ہو جائے لیکن امام علیہ السلام کا ظہور منعقد نہ ہو اور امام علیہ السلام ظاہر نہ ہوں۔ لہٰذا ان علامات کو جنہیں ظہور کے زمانے سے بہت پہلے متحقق ہونا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت کے ضمن میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور واقعاً بہت ہی اچھی روایت ہے کہ جو ہمارے زمانے کی عکاسی کرتی ہے، اور ہمارے زمانے سے پہلے کی بھی حالات اس کے اندر موجود ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے علامات ظہور میں سے جو ظہور کے مقدمات ہیں یا غیر حتمی علامات ہیں انہیں کس انداز میں بیان کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یأتیکم بعد الخمسین والمئہ امراء کفرہ، کہ 150 ہجری کے بعد جو بنی امیہ کا زمانہ تھا، جو بنی عباس کا زمانہ تھا، اس کے بعد تم پہ ایسے امراء، ایسے حاکم مسلط ہوں گے کفرہ جو کافر ہوں گے۔ ممکن ہے کہ نام سے وہ مسلمان ہوں، نام نہاد مسلمان جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ممکن ہے کہ نام نہاد مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں ان کا جو فعل ہوگا، حقیقت میں جو ان کا کردار ہوگا وہ کافروں کی طرح ہوں گے، ان کا میول اور رجحان کافروں کی طرف زیادہ ہوگا، ان کا جو لگاؤ ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہ ویسٹ کے ساتھ زیادہ ہوگا، غرب کے ساتھ ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا اور لگاؤ ہوگا۔ فرمایا یأتیکم بعد الخمسین والمئہ، 150 ہجری کے بعد ایسے حکمران تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، ایسے حکمران تم پہ حکومت کریں گے، حکومت کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، امراء کفرہ، کہ جو کافر حکمران ہوں گے، کافر امراء ہوں گے، وَأُمَنَاءُ خَوَنَ، ایسے افراد کے جو ظاہری طور پہ جنہوں نے امانتداری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ خائن ہوں گے، لوگوں کی نگاہوں میں ظاہری طور پہ وہ امین شمار ہوں گے، شریف شمار ہوں گے، لیکن حقیقت میں شرافت ان کے اندر داخل نہیں ہوئی ہوگی، حقیقت میں وہ امین نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگوں کے سامنے امنا شمار ہوں گے کہ یہ امین ہیں لیکن در حقیقت وہ خائن ہوں گے۔ اگر انہیں کوئی اموال دیا جائے گا ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ آپ غریبوں پہ لگا دیں، فقراء کے اوپر لگا دیں، یتیموں کے اوپر لگا لیں، لوگ ان کو امین سمجھتے ہوئے اپنا اموال ان کے حوالے کریں گے، لیکن وہ در حقیقت خائن ہوں گے اور اس اموال کو ان کی صحیح جگہ کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، یہ خائن ہوں گے۔ فرمایا وَعُرَفَاءُ فَسَقَ، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عارف سمجھتے ہوں گے، وہ لوگ کہ جو کہنے والے ہوں گے کہ ہمیں اللہ کی بڑی معرفت ہے،
ہم نے علم عرفان سیکھ رکھا ہے۔ یہ علم عرفان کی مذمت نہیں ہے، علم عرفان میں کچھ ایسے عرفاء بھی ہیں واقعاً کہ جو علم عرفان کی بدولت اللہ کی معرفت کے درجات کو اور مراحل کو انہوں نے طے کیا ہے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن کچھ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ظاہری طور پہ جنہوں نے عرفان کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا لیکن در حقیقت وہ فسق و فجور کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کا اندر فسق و فجور سے پر ہوگا لیکن وہ اوپر سے عارف کہلائیں گے کہ یہ عارف ہے۔ باہر لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق بڑا اچھا ہوگا، باہر لوگوں کے ساتھ جب اٹھے بیٹھیں گے تو وہ لوگوں کو عرفان کی باتیں کریں گے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے وہ کی طرف بلائیں گے، لیکن در حقیقت ان کا عرفان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ در حقیقت وہ اللہ کے دین کی دھجیاں اڑانے والے ہوں گے، در حقیقت وہ واجبات کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے ہوں گے، در حقیقت وہ حرام کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا ایسے افراد جو حقیقت میں تو فاسق ہیں، ظاہری طور پہ وہ عرفاء کہلائیں گے۔ فرمایا فَتَكْثُرُ التُّجَّارِ، اس زمانے میں تجار زیادہ ہوں گے، بزنس مین زیادہ ہوں گے، لوگ بزنس کی طرف زیادہ جائیں گے۔ یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بزنس کرنے کی کوئی مذمت ہے، نہیں، بزنس کی مذمت نہیں ہے، بلکہ تجارت کرنے کی روایات اہل بیت علیہ السلام میں مدح کی گئی ہے۔ 9 حصے رزق کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہوں گے، لہٰذا اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تجار زیادہ ہو گئے تو کوئی تجارت کی مذمت ہے۔ فرمایا فَتَكْثُرُ التُّجَّارِ، تجار زیادہ ہوں گے، وَتَقِلُّ الْأَرْبَاحِ، باوجود اس کے کہ لوگ بزنس کرنے والے زیادہ ہوں گے، تجارت کرنے والے زیادہ ہوں گے، لیکن ارباح جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ وَيَفْشُ الرِّبَا، سود عام ہوگا۔ کسی کو آج آپ دیکھ لیں، کوئی بندہ آپ کو قرض دیتا ہے تو کہتا ہے کہ جب بھی آپ واپس کریں گے تو آپ نے 1000 کے بدلے 1500 دینا ہے، یا آپ بینک سے کوئی چیز ادھار لیں گے، قرض لیتے ہیں، لون لیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ البتہ فقہی اعتبار سے کچھ بینک ایسے ہیں جیسے حکومتی بینک ہے، اس میں اگر کوئی چیز آپ قرض لیتے ہیں تو اس سود سے بچنے کا طریقہ موجود ہے اور وہ فقہی میدان میں جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ آخری زمانے میں سود کا لین دین جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ وَتَكْثُرُ اولاد الزنا، اولاد زنا زیادہ ہو جائے گی، حرام کی جو اولاد ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی، چونکہ زنا زیادہ ہوگا تو زنا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اولاد زنا کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ وَتَغْمُرُ السِّفَاحِ، سفاح کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک تو سفاح کا معنی یہی زنا کے معنی میں آئے، ایک تو سفاح کا معنی یہی بدکاری اور زنا کے معنی میں آتا ہے، اور ایک سفاح خون بہانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن جب اس جملے کی علماء نے شرح کی تو خاص طور پہ اس مقام پہ اس کی شرح یہ کی گئی ہے کہ معاشرے میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اور یہ حالت بہت زیادہ موجودہ وقت میں دیکھی جا رہی ہے، کہ مرد اور عورت کا جو آپس میں ایک ناجائز تعلق ہوتا ہے، فزیکل ان کا ریلیشن شپ قائم ہوا مرد اور عورت کا، وہ کافی عرصے تک زنا کرتے رہے، یا ایک بار زنا کیا یا 2 بار زنا کیا، اور پھر مرد اسی عورت کے ساتھ شادی کر لے، اس کو کہا جاتا ہے سفاح۔ یعنی ایسی عورتیں جن کے ساتھ مرد زنا کریں اور پھر اسی کے ساتھ شادی کر لیں، تو یہ حالات جو ہے امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اور فعلاً آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے سوال ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اوپر ایسے آتے ہیں کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، کیا اب میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ معاشرے کی ان مظالم اور ان خرابیوں کی طرف جو ہے وہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے نشاندہی کی ہے۔ اور یہ حکم شرعی بھی بتاتا چلوں کہ وہ عورتیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہوتی لیکن زنا میں مشہور ہیں، زنا میں مشہور ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی انہیں زنا کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ
کتراتی نہیں ہیں اور اس فعل قبیح کا علیاذ باللہ ارتکاب کرتی ہیں۔ تو اس قسم کی عورت جو زنا میں مشہور ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ بنا بر احتیاط واجب شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ زنا میں مشہور خاتون جو ہے اگر وہ توبہ کر لیتی ہے سچے دل سے اللہ کے سامنے، وہ اپنی توبہ کرتی ہے اور اپنے گناہ معاف کرواتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون ہے کہ جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ خاتون کے ساتھ کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب وہ عورت اس مرد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے اس عورت کا شوہر مر جائے، چاہے اسے وہ طلاق دے دے، جیسی بھی ہو، بنا بر احتیاط واجب اس مرد کے اوپر وہ زانیہ عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، لہذا وہ اس کے ساتھ احتیاط واجب کی بنیاد پہ شادی نہیں کر سکتا ہے، چاہے اس کا شوہر اسے طلاق دے دے۔ اور یہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اور ایسے ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، شوہر کی غیرت کا مسئلہ تھا، جب اسے پتہ چلا کہ فلاں مرد نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا، وہ اسے طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد وہی مرد اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے۔ تو ان حالات کی طرف امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اشارہ کیا کہ وَتَغْمُرُ الصِّفَاحِ، کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس ہی عورت کے ساتھ زنا کیا جائے گا اسی عورت کے ساتھ بعد میں شادی کر لی جائے گی۔ وَتُعَظَّمُ الْأَهِلَّةِ، اہلہ کا مطلب خوبصورت جوان کی تعظیم کی جائے گی، ایک ایسا جوان جو خوبصورت ہے، 15-16 سال کا ایک لڑکا ہے، خوبصورت ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اب کس مقاصد میں اس کی تعظیم کی جائے گی یہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہے۔ وَتَقْتَفِي النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، خواتین اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے خواتین کے اوپر ہی اکتفا کریں گی اور مرد اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے مردوں کے اوپر ہی اکتفا کریں گے۔ اور یہ معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ مرد کے ساتھ لواطت کر رہا ہے اور خاتون کے ساتھ ایسے افعال انجام دے رہی ہے کہ اسے شادی کی اور حلال طریقے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المومنین نے اس قسم کی روایات کو اور اس قسم کی علامات کو بیان کیا تو ہم نے پوچھا کہ یا امیر المومنین وَكَيْفَ نَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہم کیا کریں کہ جب معاشرے میں برائیاں اس قدر عام ہو جائیں گی کہ امراء کافر ہوں گے اور امین لوگ جو ہے وہ خیانت کار ہوں گے، عرفاء فاسق ہوں گے، تجارت بڑھ جائے گی اور اس کے جو ارباح پرافٹ ہیں وہ کم ہوں گے، سود زیادہ ہوگا، اولاد زنا کی تعداد زیادہ ہوگی، خواتین پہلے ان مردوں کے ساتھ زنا کریں گی اور پھر بعد میں انہی کے ساتھ شادی کر لیں گی، مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرے گا۔ جب اس قسم کے گناہ اور بیماریاں معاشرے میں وجود پکڑ لیں گی تو اس صورت میں ایک انسان مومن کا کیا فریضہ ہے، ہم کدھر جائیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الحرب، بھاگ جاؤ، ایسے معاشرے سے بھاگ جاؤ، یعنی الگ تھلگ ہو جاؤ اور اس معاشرے سے کٹ آف ہو جاؤ۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ عَدْلُ اللَّهِ مَبْسُوطًا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا لَمْ يَمِلْ قُرَّاؤُهُمْ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ وَمَا لَمْ يَزَلْ أَبْرَارُهُمْ يَنْهَا فُجَّارَهُمْ۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کے اوپر اس وقت تک عدل و انصاف کی بارش ہوتی رہے گی جب تک اس امت کے جو علماء ہیں وہ امراء یعنی حکمرانوں کی طرف میول اور رجحان نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا اگر علماء جو پڑھنے لکھنے والے افراد ہیں انہوں نے حکمرانوں کی طرف، مالدار طبقے کی طرف رجوع کر لیا اور ان کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا اور اپنی جو ہے وہ مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے دروازے کے اوپر دستک دینا انہوں نے شروع کر دی، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ عدل ان سے ختم ہو جائے گا۔ لہذا کب تک عدل رہے گا؟
جب تک علماء امراء کی طرف مائل نہیں ہوں گے اور اس امت کے نیک افراد فجار اور فساق کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک عدل و انصاف ان کے اندر باقی رہے گا۔ لیکن اگر علماء امراء کی طرف مائل ہو گئے اور جو نیک لوگ ہیں انہوں نے فجار اور فساق کو ان کے فسق اور فجور سے منع کرنا چھوڑ دیا تو پھر اس صورت میں عدل و انصاف ناپید ہو جائے گا، ظلم بڑھ جائے گا، اور جب ظلم بڑھ جائے گا تو پھر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ وہ کچھ عمومی علامات تھیں جن کو ظہور کا مقدمہ قرار دیا جا سکتا ہے، جو ظہور کے زمانے سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور بہت ساری ایسی ان میں سے ہیں کہ جو رونما ہو چکی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عمومی علامات کے زمرے میں جو آتی ہیں، ان میں چونکہ اخلاقی دروس موجود ہیں ہمارے اندر تاکہ ہم ان سے اجتناب کریں، اس لیے ان صفات کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔